نیک باشد بلکہ حسن باشد، لیکن متروک باشد در عورتوں. جس طرح لا ازم قدم فی داری کفرتی، تو وضع قدم حقیقت ہے کہ صرف قدم اندر رکھے جسم بیرون، اور مجاز ہے کس کے اندر دخول میں. امریکہ وضع قدم کا معنی حقیقی ممکن الوصول ہے لیکن متروک ہے، تو یہ کنایا ہوا دخول سے. تو اگر قدم رکھو جسم باہر رکھا حدیث میں شود، اور اگر داخل شود دخانے کو نہیں تو حادث شود. ونذير المهجور لو هلف القسم لا يزال قدم في دار الكلاب فإن إرادة وصف مسجورة إرادة وضع قدم فقط متروكا حادثنا. وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة. جاسوس کے ساتھ میرا مقدمہ لیکن وہ ہے بڑا تیز آدمی، تو میں نے اس کو وکیل بالخصومت بنایا. خصومت کا معنی یہ کہ وہ باطل بات کہیں تب بھی لاتا ہو اور حق بات کہیں تب بھی لاتا ہو. تو خصومت کا معنی کیا ہے؟ لا حق کا بھی انکار کرو باطل کا. اور یہ تو مہجور شرعن، یہ مہجور شرعن ہے. لہذا یہاں وکیل بالخصومت سے خصومت مراد نہیں کی جو مناتی کی ہے، بلکہ اس سے مراد مطلق کے جواب کہ اس کی باطل میں لا کر ہو اور اس کے حق میں نعم کرو. تو خصومت حقیقت درا یعنی درے اور انکار از حق مہجور شرعن اور عظیم جو خصومت مستعمل درا نہ باشد بلکہ در مطلق جواب باشد. اگر باطل میں دور تو لا بولو، اگر حق کو دور تو تسلیم کرو. قلنا التوكيل بنفس لڑائی منصرف الى مطلق جواب جاسوس حتى يسأل الوكيل، حتى کہ جائز ہے الوكيل ان يجيب بناها كما يسأل ان يجيب دلالة. جائز ہے اس کے لیے کہ وہ جواب دے نعم کے ساتھ حق کے مقابلے میں، كما يسأل ان يجيب بلا، یہ طرح اس کے لیے جائز ہے کہ جواب دے کس کے ساتھ لا اگر وہ بدل کرے. کی توقیر بھی نفس خصومت مطلوب شرعا شہادت. دو باتیں چلے گئے. حقیقت متعذر باشد تو بالاتفاق سے بلند باشد بسوئے مجاز، اور حقیقت محجور باشد تو بالاتفاق سے بلند باشد بسوئے مجاز. لیکن لفظ کا معنی حقیقی مستعمل ہے لیکن در مقابلے کو معنی مجازی مشہور ہے. تو بس امام صاحب کی نزدیک عمل میں حقیقت والا ہے اور صاحبین کی نزدیک عمل بھی عموم مجاز اولا ہے. بات سمجھ میں آتا. اچھا ایک آدمی نے کہا کہ واللہ لا اکل من هذه الهنتا، تو ہنتا حقیقت ہے دانوں میں اور دانوں کا خوردن مستعمل ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. اچھا لیکن مجاز ہے روٹی میں. تو امام صاحب کی نزدیک حقیقت چونکہ مستعمل ہے اور مجاز جو روٹی ہے وہ مشہور ہے، تو اس قسم کے بعد اگر عین جان سے کھائے تو خالص شوہر اور اگر روٹی سے کھائے تو خالص بھی ہوگا. اور صاحبین کی نزدیک عمل بھی عمومی المجاز وہ مجاز تو ان کا لاحق اور ذات نہیں کرنا جانو کی صورت میں بھی موجود ہے اور روٹی کی شکل میں بھی موجود ہے، وہ دونوں سے خالص مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. ولو كانت الحقيقة مستعملة أو المعنى حقيقي مستعمل فإن لم يكن لها مجاز متعارف، اگر اس کے مقابل میں مجاز مشہور نہیں تھا تو حقیقت اولا ہے بلا خلاف. وإن كان لها مجاز متعارف، اگر حقیقت مستعملة کے مقابلے میں مجاز متعارف تھا تو حقیقت اولا ہے عند الغنی وعند الشبان العمل بعموم المجاز اولا. ٹھیک ہے. مثال لو حلف لا يقول من هذه الهنتا، تو ہنتا حقیقت اور کس کے اندر دانوں میں اور وجہ سے اس مثال میں اس حلوہ میں اس روٹی میں اس قدر کے حق سے امام سے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں مجاز مخالف ہے، روٹی لوگ زیادہ کرتے یا دانے زیادہ کرتے، روٹی زیادہ کرتے لیکن حقیقت اصل ہے. لہٰذا یہاں حقیقت مراد ہے. اگر دانے کرے تو حانف ہے اور اگر تم دانوں سے بنی ہوئی روٹی مٹھائی جلوٹی کا ہے حلوہ کا ہے تو حانف نہیں ہے. اور سرگن کہتے ہیں کہ نہیں یہاں عموم مجاز ہے.
بعینها عین دانوں کو عنده کیونکہ یہ حقیقت مستعمل ہے. حتی لو اکلا امام صاحب کی نزدیک اگر خالد جو ہے خوب اس کا ہی جو اصل دانوں سے ملایت سے عنده وجی وعنده مصابین کی نزدیک ينصرف العلماء یہاں ایک منصرف ہے اس ذاتی حصہ کی طرف جو شامل ہے عدم دانوں کو بھی اور پارٹی کو بھی بطریق عموم مجاز نفیاحنی تو بھی عقلها عین دانوں سے بھی حنی سے وہ بھی عقل حکم سے حاصل منها. بات سمجھ میں؟ دوسری مثال حقیقت مستقبل واللہ لا اشرب من القرآن تو شرب من القرآن حقیقت ہے منہ لگانے میں اور مجاز ہے سرکی گولی مہینے میں تو امام صاحب کی نزدیک حقیقت مستقبل ہے. 50 جو ہے منہ سے پانی پی لیتے ہیں تو اگر منہ لگا کر قرآن کی پیے تو خالی سے اور اگر برتن میں اٹھا کر پیے تو خالی سے اور صاحبین کی نزدیک دونوں سے رہتے ہیں کیونکہ حضرت قرآن کا مانے کہ یہ ساتھ کی استعمال منہ لگا کر کو یا برتن کے ذریعے ہو وَتَقَلُوا هَلَفَ لَا يَكْرِمُ مِنَ الْقُرَى يَكْتَرِفُ امام سے کی نزدیک یہ قرآن منصرف ہوگا شرف من القرآن کو قرآن منہ کے ساتھ عنده اور قیدن کی نزدیک مجاز مطالعہ یعنی شرف مانے گا یہ آئی طریق اس مسئلہ میں اتفاق کہ معنی مجازی خلیفہ تعبیر اور معنی حقیقی اکثر اور مضبوط ہے ٹھیک ہے. لیکن امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ معنی مجازی خلیفہ ہے معنی حقیقی کا لفظ ہے معنی میں نہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ترکیبی لفظی کی لحاظ کی صحیح ہے تو اگر اس کا معنی کسی متعدد بھی ہو تو ہمارا مجاز لے سکتے ہیں کیونکہ مجاز کی خلافت حقیقت سے معنی میں ہے یا لفظ میں. تو جب لفظ نحوی صحیح ہے تو معنی حقیقی متعدد بھی ہو پھر بھی ضرورت مجازی کی مثال تو عجیب ہے اس کی عمر ہے 25 سال اور یہ غلام ہے اس کی عمر ہے 60 سال اور یہ کہتے ہیں حضرت ابنی حضرت تو حضرت ابنی کا معنی حقیقی نسب ہے کہ ابنی اور معنی مجازی ہے کہ حضرت حضرت اب امام صاحب کی نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے ہے لفظ میں اور لفظ صحیح ہے حضرت مبتدا اور ابنی خبر مبتدا کا خبر ہے اور لفظ صحیح ہے اگرچہ معنی حقیقی متعذر ہے یعنی 60 سال کا غلام 25 سال کا مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ کنایا ہے اللہ کو سے تو غلام کیا ہو اور صاحبین کی نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی میں کیا مطلب یعنی ایک بار معنی حقیقی ممکن ہوگا پھر اس کی ارادت سے معنی ہوگا پھر سے مجاز ہوگی تو بہت ہی مضبوط ہے جب اس کی عمر 60 سال ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے 25 سال کا مالک 60 سال کے غلام کو کہتے ہیں حضرت ابنی تو وہ کہتے ہیں لفظ ہے اب آزاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت ابنی کا معنی کسی ضرورت ہے اور معنی مجازی حریت ہے اور حریت جو معنی مجازی ہے اس کی شرط ہے انکار معنی حقیقی کا اور یہ معنی حقیقی ممکن ہے جو نہیں ہے تو مجاز کی بات ہے. اب مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا فی حق اللہ کیا مطلب یعنی ارادہ مجاز کے لیے معنی حقیقی کا انکار شرط نہیں ہے بلکہ لفظ اس کی استحاط اور ترکیبی نوعی کرتی ہے اور ان کی نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے فی حق اللہ معنی حقیقی ممکن ہوگا ممکن ہونے کے بعد اس سے معنی ہوگا پھر سے مجاز ہوگی حتى لو كانت الحقيقة ممكنة بنفسها معنى حقيقي ممكن بنفسها إلا إنه امتنع العمل بالمعنى مگر اس پر عمل معنی کی وجہ سے ممتنع ہے ليصل إلى المجاز أو إلا اگر معنی حقیقی ممکن نہیں تھا تو شاہدین کی نزدیک کلام لغو ہے اور امام سے کی نزدیک اگر معنی حقیقی ممکن نہ بھی ہو
يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة لنفسها. بات سمجھ گئے نا؟ تو صاحبین کی نردیش ہے سہولت إلى المجاز کی شرط کیا ہے؟ امکان اور مانر اور امام صاحب کے نردیش شرط سہولت إلى المجاز کی امکان والا کسی کا کیا دے گا؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. غلام کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. اس لیے اس کو کہا آزا ابنی. تو آزا ابنی کا منع حقیقی ہے بنوت حکومت ہو اور منع مجازی کیا ہے؟ آزا ابنی. اب امام صاحب کے نزدیک سہولت المجاز کی لفظ کی صحت کا بھی ہے اور آج ابنی کا کی صحت مسلم ہے ہزار طرح ہے ابنی خبر ہے. تو اگر کی منع حقیقی بنوت متاثر ہے سہولت المجاز کی تو یہ کنارہ آزا صحابت اور سجدین کی نزدیک آج ابنی کا منع حقیقی نسب و بنوت ہے اور وہ متاثر ہے اور منع مجازی حریت ہے اور سہولت المجاز کے لیے شرطیں کا منع حقیقی کا اور یہ منع حقیقی صحیح ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ کلام کا غزل اور غلام آزاد نہ میں شواز سنی بھی مثالہ اذا قال کوہتی نے کہا لعبدہ اپنے غلام کو گواہ حال کے غلام اکبر سنہ غائب کا شکر عمر تک والے کے خود. تو مولا نے کہا آزا ابنی میرا اثار المجازی کا ہوا ضرورت حریت کی طرف نہیں ہوگی صاحبین کے نزدیک لیکن اس سے حالت الحقیقت کیونکہ ہم مناسبی محال ہے اور ضرورت المجاز کے لیے صاحبین کے نزدیک امکان مناسبی کا شرط ہے. اور ایمان سے کے نزدیک اثار المجاز تو آزا ابنی کنایہ آزا حضور صحابت آزاد میں شوت حتی یوجد العمل وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو هماري حر لا يلزم على هذا الشيء. مولا نے کہا کہ لہذا علی الف درہم او علی هذا الجدار کہ اس کا میرے اوپر 1000 روپے ہے یا اس جدار کے اوپر. یہاں مانا حقیقی کیا ہے؟ وجود دین کا احد الامرین اور احد الامرین جدار بھی ہے اور جدار پر دین واجب مشکل. تو مانا حقیقی متاثر ہے اور مانا مجازی یہ ہے کہ لہو علی الف. اب امام صاحب کے نزدیک سہولت المجاز کی انکار حقیقت کی شرط نہیں ہے اور جب تک ترکیبی نفی کے لحاظ سے صحیح ہے جب صحیح ہے تو اس پر واجب ہوتا ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی حقیقی وجوب الفقہ ہے اور عقد الامرین یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور اس پر تو وجوب الفقہ آ نہیں سکتے جو معنی حقیقی متاثر ہے تو سہولت المجاز کس طرح ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ عبدی حرم اور ہماری میرا غلام آزاد ہے یا میرا گدا آزاد ہے. اس کا مناسبی تحریر احد الامرین کی ہے اور احد الامرین بیمار بھی ہے اور بیمار کی تحریر ہو سکتی ہے لیکن تو مانا حقیقی متاثر ہے لہٰذا مانا مجازی کی طرف سے دیکھو ضرورت نہیں کی تو یہ ابد آزاد نہیں ہوگا اور امام سے کی ابد وعلى هذا يخرج الحكم له علي ألف أو على هذا الجدار. امام صاحب کے نزدیک مقیم پر 1000 روپے ہے صاحبین کے نزدیک نہیں ہے. یا عبدی او ہماری اور امام صاحب کے نزدیک غلام آزاد ہے صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں کی. ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأة هذه ابنتي ولها نسب معروف من ذلك حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجالا عن الطلاق سواء كانت المرأة الصغرى سنا منه أو كبرى. صاحبین امام سے پر اعتراض کر جناب تمہاری نزدیک سہولت المجاز کی صحتی لفظی کا صحتی لفظی کا بھی ہے. اب یہ سودا جو ہے یہ سودا یہ ٹی وی کی بیٹی ہے سب دنیا کی بات ٹھیک ہے. اچھا اور اس کا نکاح ہو چکے فوجی کے ساتھ فوجی نے ایک دن اعلان کر دیا ہر یہ میری بیٹی ہے. اب ہر ابنتی کا منع حقیقی نقص اور بنتیت ہے اور منع مجازی کیا ہے طلاق.
کہ جیسے بیوی سے نکاح حرام ہے جس کے ساتھ. اب امام صاحب کی نزدیک سے ضرورت المجاز کے لیے سیاسی لفظی کرتی ہے اور حاجی کی ابنتی یہ صحیح ہے کہ مبتدا ابنتی خبر ہے. تو اگر کہ مانا حقیقی مقابل ہے جو نصب ہے کیونکہ وہ معلوم کا نصب ہے لیکن وہ تو شرط بھی نہیں ہے, شرط ہے سیاسی لفظی اور لفظ صحیح ہے تو چاہیے کہ امام صاحب یہ کنایہ بنائے حق سے لگا اور یہاں عورت حرام ہو جائے. حالانکہ امام صاحب کہتے ہیں عورت حرام نہیں ہے. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ضرورت المجاز کی لیے تمہارے استقرار صحت لفظ ہے اور حاجی کی ابنتی جو ہے بے اعتبار لفظ کی کیا ہے صحیح ہے اور مانا کسی کی نہیں بن سکتا جو نسل ہے لہٰذا سے ضرورت کا وہ کس کی طرف طلاق کی طرف تو چاہیے کہ بیوی میں طلاق پڑے اور خراب ہو جائے. اللہ کے مقصد کہتے ہیں حرام نہیں تو مستقل کہتے ہیں ولایت بابا جی پر الزام نہیں ہے. ایسا تعالیٰ جب تو اپنی بیگم سے کہے حاضی ابنتی ہوا ہو گیا وہاں نسب معلوم من ذیلی ایسا اللہ کا فرمان ہے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہے اور اس طرح حاضی ابنتی کو نہیں بنایا جائے گا مجاز کا نام سے. وہ عورت چھوٹی ہو بے اعتبار عمر کے کوٹی سے یا بڑی بات سمجھ میں آئی. چلو بھائی ویسے امام صاحب پر یہ اعتراض کہ تمہاری نزدیک جو ضرورت المجاز کی شرط ہے وہ حاضی ابنتی میں موجود ہے وہ کیا صحت ہے. تو پھر چاہیے کہ ضرورت المجاز کرو اور حاضی ابنتی کو کنایہ بناؤ کس حل سے حرام کرو اگر سے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے تو مصنف بات کا جواب دیتے ہیں کہ حاضی کی ابنتی کا معنی حقیقی تو متصور نہیں ہے جو نسب ہے کیونکہ وہ معلومات نسب ہے بیوی سے اور معنی مجازی جو ہر کی تاریخوں نے وہ بھی صحیح نہیں. کیوں طلاق کرا ہے نکاح طلاق کرا ہے اور نکاح اور بنتیت جوانی کی ہوتے وہ مناسب ہے. تو جب نکاح جمع نہیں ہوتا بنتیت کے ساتھ تو نکاح جمع نہیں ہوتا اب تعلق کے ساتھ. بات سمجھ رہے اس نے کس کو کہا عجیب نے اپنی منقوہ کے ساتھ اور منقوہ کون ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح اور نکاح اور حاضی کی ابنتی میں منافعات ہے. اب جب نکاح کا منافعات ہے حاضی کی ابنتی کے معنی کسی کے ساتھ تو اس کے معنی مجازی کے ساتھ بھی منافعات ہے جو خلاف ہے. لہٰذا ہم اس خلاف کو کیا کیا اگر یہ بزنسی تو پھر تم نے اقدام علیہ نکاح کیوں کیا. اقدام علیہ نکاح بتلاتا ہے کہ حاضی ابنتی مذہبن کے ساتھ ہے. یہ جواب ہے ابنتی اگر صحیح ہو جائے اس کا معنی مجازی تو یہ منافی ہوگا نکاح کے ساتھ اور جب نکاح کے ساتھ منافی ہے تو یہ منافی ہے حکم نکاح کے ساتھ جو خلاف ہے. اولا اشتہار سماع وجود تنافی اور جب نکاح اور طلاق میں منافعات ہے تو ہم کس طرح اس کو کنایہ بنا دیں کرا بخلاف فلسفہ کی بنی کیونکہ وہاں قلوت جو منافی دی ہے وہ منافی نہیں ہے ثبوت مل کے ساتھ لے آپ مل کو ثم والے دیکھو میرا بیٹا اس کا غلام ہے تو میں نے خرید لیا خرید کی وجہ سے میں مالک بنا تو بیٹا بھی ہے مالک بھی ہے اور مالک بننے کی بات ہو گیا. سنو بھائی ذکر ایک لفظ اور مراد دوسرا یہ کیا ہے حقیقت ہے مجاز. اب جو دو شہر ہیں ان میں علاقہ یا علیت کا ہوگا کہ یہ علت ہے اور یہ موجود ہے یا علاقہ سبب کا ہوگا کہ یہ سبب ہے اور یہ مسبب ہے. علت اور معلوم ہے جن کی درمیان واسطہ نہ ہو اور سبب اور مسبب وہ ہے جن کی درمیان واسطہ ہو. اگر دو شہر میں علاقہ علیت کا تھا تو مجھ سے ذکر علت کا مراد ہو یہ مجاز ہے یہ جائز ہے اور ذکر حکم کا مراد علت یہ مجاز ہے یہ بھی جائز ہے. تو علت اور معلوم میں مجاز جائز ہے تو ایک جانب سے یا جانب ختم پڑ چکے ہو سر. اچھا اور اگر اس کے اور اس کے درمیان علاقہ سبب کا تھا تو پھر ذکر سبب کا مراد حکم یہ جائز ہے لیکن ذکر حکم کا مراد سبب یہ جائز نہیں. فصل 20 تعریف طریقہ مجاز کے ان الاستعارۃ مجاز احکام شرع میں مضطردۃ مستعمل ہے بطریقے دو طریقوں سے. ایک لوجود الاتصال بین العلت والحکم
ٹھیک ہے. اچھا اور لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. فالاول اگر دو شیئین میں علاقہ علتیت کا تھا تو صحت المجاز من طرف ہے وہ مثبت صحت مجاز کا طرفین سے. ذکر علت کا مراد حکم, ذکر حکم مراد علت. اس کی مثال کیسی ہوئی؟ شرع علت ہے اور ملک معلوم ہے تو ذکر شرع کا مراد ملک اور ذکر ملک کا مراد شرع. وثانی اور اگر علاقہ سبب اور حکم کا تھا تو یثبت صحت رہا وہ صحت مجاز کا ثابت کرے گا. یہ محض طرف ہے وہ کیا ہے اس سے استعارہ اثر کا جو سبب ہے لیس فرات حکم کے لیے بس. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر حکم کا مراد سبب. مثال یہ بھی مطالعہ نہیں دیکھا سبب یہاں سے کر دے. ملک اور شرع میں کیا فرق ہے؟ شرع اجتماع مشترک کا ملک کی مشتری میں نہیں چلتا اور ملک اجتماع مملوک کا یا مالک میں چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوٹی نے کہا تھا کہ اس طرح تو آپ کا ہوا ہو اور نصف خریدا اور وہ بیچا پھر نصف خریدا تو نصف ثانی کیا ہوا؟ آزاد ہو. اور اگر اس نے کہا کہ ملک تو افضل کو ہوا ہو اور نصف خریدا وہ بیچا پھر نصف خریدا تو نصف ثانی آزاد ہو جائے. لیکن اگر شرع سے مراد ملک ہے تو شرع کی صورت میں بھی نصف ثانی آزاد نہیں ہوگا. اگر ان ملک تو سے اشتراک کو مراد ہے تو پھر ان ملک کی صورت میں بھی نصف ثانی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. ٹھیک ہے. مثال الاول فيما اذا قال ان ملک تو افضل تو هو افضل جو ملک نصف الاول اس کو بیچا ثم ملک نصف الاخر لم يرضى کیوں اس لم يرضى في ملکه اس کی ملک میں جمع نہیں ہے کل. اور بچہ کی جس طرح تو افضل تو آزاد ہے تو نصف کا بدلیا وہ بیچا پھر لے لیا نصف اخر اور نصف الثانی. محل استشهاد یہ ہے ولو انا بالملك الشراء او الشراء بطریق المجاز کیونکہ شرع علت ہے ملک اور ملک حکم ہے. فحمد الاستعارہ تو مجاز عام ہے بین العلت والمعلوم میرا طرف ہے. ٹھیک ہے. کل بھی یہ بات گزر چکی. اگر اس نے کہا کہ مشترک اور نصف لیا اور بیچو پھر نصف لیا تو یہ کیا ہوتا تھا. لیکن یہ مرتیجی کا اس نے کہا میرا مراد مشترک سے ملک تو ہے تو نصف ثانی آزاد نہیں ہوگا. لیکن قاضی کی بات نہیں مانے گا کیونکہ اس میں یہ مستحب ہے یہ منع ہے. تقریباً دیتی ہے اس مجاز میں جس میں اس کو تقریب ہے لا يقصد تقریباً القضاء خاصا لمعنى التهمة لا لعدم الاستعارة. استعارة بالکل صحیح. بات سمجھ میں آ گئی. مثال ثانی کون سا سبب اور حکم. سبب کسے کہتے ہیں کہ اس کے حکم کے درمیان جس طرح انتظر یہ علت ہے زوال مل کی رقبی کا اور زوال مل کی رقبی علت ہے زوال مل کی مسری کا. تو انتظر میں اور زوال مل کی مسری میں واسطہ آیا تو یہ سبب ہوا اور یہ حکم ہوا. اب اگر ایک آدمی اپنی منصوب کا حق کو کرے انتظر اور مراد لے انتی تعلیم تو طلاق پڑ جائے گی. اور اپنی لمبی کو کہے انت تعلیم اور مراد لے انت غلط تو آزاد نہیں. اذا قال الامرأة هي اپنی منصوبوں کا اور مراد طلبتوں کی نیتی ہو کیونکہ تقریر باعتبار اپنی مناسخی کی موجب زوال ملک مضحکہ بواسطے زوال ملک رقبی کی یعنی انت غلطان سے زوال ملک رقبی کا آئے گا اور زوال ملک رقبی سے زوال ملک مطلعی کا آئے گا. نفکار چونکہ واسطہ آیا فقالا انت غلطان سبب محض ہے واسطے زوال ملک مطلعی کی تو جائز ہے ایب سوارا عن الطلاق یہ کو مجاز بنایا جائے انت طالب اول ندی اور اصل سے طالبوں سے جو مزید ہے ملکی مطلعی کا ولا يقال لو جعل مجازا. اب اس پر اعتراض ہے کہ تم نے کہا کہ ذکر آتے بجازوں کی اور ارادان سے تعلیم کی یہ مجاز اور یہ صحیح ہے. اعتراض یہ کرتا ہے کہ ان کے بغیر اگر مجاز ہو جائے ان سے تعلیم
تو ان کے تعلقوں سے طلاق رجعی پڑتی ہے، تو چاہیے کہ ان کے عورتوں سے بھی طلاق رجعی پڑے، الگ کی طلاق ہے طلاق یہ تیرا اس علاق میں نہیں کہا جا سکتا لوگ جڑے گا اگر ان کے عورتوں کو مجاز بنایا جائے طلاق سے، تو واجب ہے کہ وہ طلاق جو واقع ہو رہی ہے اپنی عورتوں سے وہ رجعی ہے، جس طرح صحیح طلاق سے طلاق رجعی ہے۔ بات سمجھ میں؟ مصنف کہتے ہیں یہ تم کو کس نے کہا کہ ان کے عورتوں مجاز ان کے عورتوں مجاز مزید مل کے مفاد اور مزید مل کے مفاد سے کیا بات ہے؟ ہم بالکل اپنی عورتوں کو مجاز نہیں بناتے ان سے تعلقوں سے، بلکہ ان کے عورتوں مجاز مزید مل کے مفاد سے وذلك بالبعین کیونکہ رجعی لا يزيل من البغضاء عندنا۔ اچھا اب ایک آدمی اپنی لوٹی کو کہتے ہیں انتقال اور مراد رہتے ہیں انتقال ذکر حکم کا اور مراد خبر، تو یہ جائز ہے نہیں، یعنی وہ ضروری ہے۔ وقال لأمته طلقتك ونوى به التهريب لا يكتب لأن الأصل کیونکہ ان کے برسل جائز ہے ان یثبت به الفرع کہ اس سے انتقال ثابت ہو جائے، واما الفرع اور کے انتقال میں تو جائز نہیں ہے ان یثبت به کہ ثابت کیا جائے اس انتقال سے الاصل ان کے برسل۔ بات سمجھ میں؟ وعلا اب قانون ہے کہ ذکر بہنے کا اور ذکر سبب کو مراد میں سبب جائے ہے، تو ابھی نظیر نے اس کو کہا وہ حق نفسی لگا اور یہ کنایا ہے لگا تو یہ جائے، کیونکہ ہوا علت ہے مل کے رقبی کا اور مل کے تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تو سبب ہے مل کے رقبی کا اور مل کے رقبی کا علت ہے مل کے رقبی کا اور مل کے رقبی علت ہے مل کی مطلقی کا، تو بیعہ سبب بنا مل کی مطلقی کا، تو ذکر بیعی کا اور مراد زکات کا۔ ٹھیک ہے، وَهَذَا نِكَاحٌ مُنَعَقَدٌ بِلَفْظِ وَحَقٌّ مَلَّكْتُكَ بِيتُكَ لأن الهبة باعتبار منع کسی کی موجب ہے ملک رکبی کا اور ملک رکبی موجب ہے ملک مطلقی کا امان ہے، ہبت سبب محض بنا واسطی ثبوت ملک مطلقی کے تو جائز ہے اس کا اور کہ ہبہ مجاز بنایا جائے نکاح سے، اسی طرح ملک کا لفظ تملیک ہو گیا ولا اگر ایک لوگ اس کو کہے کہ نکاح تو معاقا اور مراد لیتے ہی ہے کہ بیت نفسی علیہ گا تو ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر وہ سبب کا ہے جو نکاح ہے اور مراد کیا ہے سبب جو بیعہ ہے، حتیٰ کہ بیعہ اور ہبہ منعقد نہیں ہے بلفظ کم کے حال۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کہا تھا کہ یہ جائز ہے کہ ذکر سبب کا ہو اور مراد حکم، اور اس پر تفریح کی کہ اگر ایک عورت شوہر کا آدمی کو کہے کہ بیت نفس علیہ کا اور ارادہ کرے نکاح کو معا کا تو یہ جائز ہے، کیونکہ بیعہ سبب ہے مل کے رقبی کا، علت ہے مل کے رقبی کو، مل کے رقبی علت ہے مل کی مطلقی کا، تو بیعہ سبب بنا مل کی مطلقی، تو ذکر بیت ملک تو اور وقت اور مراد نکاح یہ جائز۔ اعتراض پڑتا ہے کہ یہ بیعہ کا نکاح معنی مجازی ہے اور معنی مجازی میں نیت اور ارادہ شرط ہے، تو یہاں سے ارادہ نہیں کیا پھر کیوں بیتوں سے مراد نکاح ہو؟ تو مصنف کہتے ہیں جہاں مجاز ایک ہو اور متعین ہو وہ ارادہ و نیت کا محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ معنی ہے اس قول کا۔ ثم فی کل موضع ہر وہ کلام یکون المحل متعین کہ وہ متعین ہو نوع من المجاز لا یحتاج فیہ الی النیت، اس میں نیت کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنو بھائی، یہ دوسرا اعتراض ہے لیکن یہ صاحبین پر پڑتا ہے۔ کل صاحبین کا مذہب یہ گزر چکا تھا